السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جذبی ٹی وی 7۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اسپیس اسٹیشن میں بھیجنے والے راکٹ اور دوسری اشیاء جو اسپیس اسٹیشن میں کام آتی ہیں یا جہاز جنہیں خلائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں خلا میں بھیجنے کے لیے تو بہت زیادہ انرجی کی درکار ہوتی ہے، لیکن انہیں واپس لانے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے یا انہیں واپس زمین پر لایا ہی نہیں جاتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں معلومات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ 2017 میں ایک بات سامنے آئی کہ سیارہ زحیل کے گرد 13 برس سے محور پرواز خلائی جہاز کینگسنی جمعے کو سیارے کے مدار میں داخل ہو کر جل کر تباہ ہو گیا۔ سائنسدان نے خود ہی اس جہاز کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کی یہ وجہ تھی کینگسنی کا ایندھن ختم ہو گیا تھا اور امریکی خلائی ادارے ناسا نے فیصلہ کیا کہ اسے ادھر ادھر بھٹکنے کے چھوڑنے سے بہتر ہے کہ اسے زحیل سے ٹکرا کر ختم کر دیا جائے۔ سائنسدانوں نے اس جہاز کا رخ اس طرح متعین کیا تھا کہ وہ زحیل سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آ رہا ہوگا کہ اسے تباہ کر کے اتنے اربوں روپے کا جہاز کو تباہ کیوں کیا گیا اور اسے تباہ کرنے کی کیا وجہ تھی۔ مشن کے دوران اگر کوئی چیز جہاز یا اسپیس اسٹیشن ناکارہ ہو جائے تو اس خلا میں اسے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ زمین کی طرف واپس نہیں آتے بلکہ یہ خلا میں ایسے گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اتنے جانتے ہوں گے کہ خلا میں کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس نہیں ہوتی۔ خلا میں بھیجی جانے والی کوئی بھی چیز واپس نہیں آتی، وہ زمین کے گرد یا وہیں خلا میں گھومتی رہتی ہے۔ ثقل یا بھاری پن یا کشش ثقل گریوٹی بلندی سے گرنے والی چیزیں زمین کی جانب کھینچی چلی آتی ہیں، جس کی وجہ سے ثقل ہے جس کا تعلق جسم کی کیمیا سے ہوتا ہے۔ یہ ایک گریویٹیشنل فورس ہے جو بڑا جسم چھوٹے جسم کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہم مزید ہی گریویٹیشنل فورس کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے۔ 1866 میں برطانوی سائنسدان آئزیک نیوٹن نے بتایا جو جسم جتنا بڑا ہوگا اس میں یہ کشش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جو کائنات کا ہر جسم دوسرے کو اپنے جانب کھینچتا ہے۔ بڑے اجسام میں یہ قوت بآسانی محسوس کی جا سکتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ چھوٹے اجسام میں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں کشش ثقل کی قوت بہت کم ہوتی ہے۔ سورج کی کشش ثقل نظام شمسی کو باندھے رکھتی ہے، اس لیے ہمارے سیارے اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ فاصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کشش بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ قریب ترین سیارہ عطارد بھی اس کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ سورج سے زمین دوسرے سیاروں پر کشش ثقل زیادہ اثر نہیں ہوتی۔ اسی طرح خلا اسٹیشن میں بھیجی جانے والی چیزیں زمین کی طرف واپس نہیں آتی کیونکہ زمین کی کشش ثقل بھی کم پڑ جاتی ہے خلا میں، اس لیے کوئی بھی چیز واپس زمین کی طرف نہیں آتی۔ سورج سے زیادہ دور سیاروں پر کشش ثقل زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی جبکہ بلکہ نزدیک ستاروں میں کشش ثقل زیادہ ہوتی ہے۔ جب چیزوں کو اونچائی سے زمین پر گرایا جائے تو کشش ثقل کی قوت کے باعث ان کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ 16ویں صدی میں اٹلی کے مشہور سائنسدان گلیلیو نے بتایا کہ بھاری اور ہلکی چیزیں ایک ہی رفتار سے گرتی ہیں اور ان پر کشش ثقل ایک ہی طرح اثر کرتی ہے، تاہم ہوا کی مزاحمت کے باعث ہم انہیں مختلف حقوں سے زمین پر گرتا دیکھ سکتے ہیں۔ گلیلیو نے ثابت کیا اگر چھوٹے اجسام اور بڑے اجسام کو ایک ہی جگہ سے گرایا جائے تو دونوں ایک ہی وقت میں زمین پر آ گریں گے، کسی بھی ود آؤٹ اینی ریزسٹنس کی وجہ سے۔ اگر ان کے جو سے چاند کے بہت قریب ہوتے ہیں ان پر بھی گریویٹیشنل فورس کا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر کی لہروں میں حرکت آ جاتی ہے، وہ اوپر نیچے کی طرف اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے باعث کبھی کبھی شہروں میں فلٹ آ جاتا ہے جسے سیلاب کہتے ہیں، وہ بھی زمین اسی وجہ سے آتا ہے۔ اور کچھ حصوں پر چاند کی کشش کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ زمین ہماری گھوم رہی ہے، اس لیے 24 گھنٹے میں ایک بار زمین کا ہر حصہ چاند سے قریب اور دور ہوتا رہتا ہے، یعنی سمندر 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ چاند کی کشش کے ثقل سے اثر انداز ہوتا ہے۔ زمین کی کشش کے حلقے سے باہر نکلنے کی صورت میں خلا بعد میں بے وزن ہو جاتے ہیں، ایسے میں ان کی کمیت میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن کمیت پر کشش اثر انداز نہ ہونے کے باعث ان کا وزن نہیں رہتا۔ خلائی جہاز سے باہر کام کرنے والے خلا بعد کو خود کر رسی سے باندھ لیتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زمین سے اوپر جتنا ہم ہوتے چلے جائیں گے وزن اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ماس اور وزن میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن ہم روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کو وزن کے طور پر ہی ناپ لیتے ہیں۔ جب ہم کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ناپنے کے لیے جو پیمائش رکھتا ہے وہ حقیقت میں وزن نہیں ہوتا بلکہ وہ ماس کا یونٹ کلو گرام ہے۔ وزن کا یونٹ نیوٹن ہوتا ہے جو گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماس اسے کہتے ہیں، کسی جسم میں مادہ کی مقدار کو ماس کہتے ہیں بلکہ گریویٹیشنل فورس کو وزن کہتے ہیں۔ لوگ زندگی میں ہر کوئی اسے پڑھے لکھے بھی انسان بھی اسے غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وزن اور ماس میں فرق نہیں کرتے بلکہ ماس کو وزن، وزن کو ماس کہہ بیٹھتے ہیں۔
لیکن چھوڑے ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے اور ہم آگے چلتے ہیں۔ خلائی جہاز کے اندر کوئی بھی شے پینے کے لیے نل کی استعمال کرنا پڑتی ہے، کیونکہ کشش ثقل نہ ہونے کے باعث کوئی بھی مائع گلاس میں نہیں رہ سکتا۔ سورج بہت بڑا ستارہ ہے، اس لیے اس کی کشش ثقل بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اگر ہم زمین پر 1 میٹر چھلانگ لگا سکتے ہیں تو سورج پر 3 سینٹی میٹر اونچا چلنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ زمین کی کشش ثقل مصنوعی مواصلاتی سیاروں کو اس کے مدار میں باندھے رکھتی ہے۔ ان سیاروں سے ٹکرا کر آنے والی ریڈیوئی لہروں کی بدولت ہم ٹیلی فون کال سنتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں۔ جب خلائی جہاز کینسنی زحل سے ٹکرانے والا تھا تو اس سے خلائی جہاز سے سگنل مقررہ وقت پر آنا بند ہو گیا۔ کیلیفورنیا میں واقع مشن کنٹرول سینٹر کے مطابق جہاز کو GMT کے مطابق 11:55 پر زحل سے ٹکرانا تھا۔ سگنل بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاز سیارے کی فضا میں داخل ہونے کے چند سیکنڈ کے اندر تباہ ہو گیا۔ اس طرح ناسا کی تاریخ کی کامیاب ترین مشن میں سے ایک اختتام کو پہنچا۔ $4 ارب کا مالیت کا یہ مشن 13 برس پر محیط تھا۔ ٹکراتے وقت جہاز کی متوقع رفتار 1,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور یہ سیارے کی فضا میں داخل ہونے کے 1 منٹ کے اندر پاش ہو گیا۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ وہ جہاز کی سگنل ختم ہوتے ہوتے زحل کی فضا میں موجود گیسوں کے بارے میں نئی معلومات حاصل کر پائیں گے۔ اس موقع پر کینسنی کی مشن سے وابستہ سینکڑوں سائنسدان لاس اینجلس کے قریب واقع پیسڈینا کی جیٹ ریشنل لیبارٹری پہنچ گئے۔ کینسنی جہاز نے زحل کے بارے میں معلومات میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے زحل پر عظیم طوفان کا مشاہدہ کیا اور اس سیارے کے گرد واقع پیچیدہ حلقوں کے اندر برف کے ذرات کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ اس کے علاوہ کینسنی نے زحل کے چاند ٹائٹن اور انسیٹلائز ڈیسک کا بھی بغور جائزہ لیا۔ ان چاندوں کی سطح کے نیچے مائع پانی موجود ہے اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہاں سادہ زندگی پائے جانے کے امکانات موجود ہیں۔ اس میں بس چند کلو گرام ایندھن ہی باقی رہ گیا تھا اور ناسا کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایندھن ختم ہونے کے بعد کینسنی بے قابو ہو کر نظام شمسی میں ادھر ادھر بھٹکتا پھرے۔ ناسا میں کینسنی کے پروجیکٹ میجنل ایرل میز نے کہا، یہی بہترین حل ہے۔ ہم کینسنی کو کہیں اور بھیج سکتے تھے لیکن اس کا کوئی سائنسی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس کینسنی کے خودکش مشن میں منفرد ڈیٹا حاصل ہوگا۔ زحل کے قریب جا کر اس جہاز نے سیارے کے حلقوں کی عمر، زحل کے اندرونی ساخت اور گیسوں کے بارے میں نئی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ سیارے کی فضا کے اندر پہنچ کر کینسنی کے 8 آلات آن کر دیے جائیں گے جو جلنے تک زمین کے جانب سگنل بھیجتے رہیں گے۔ امکان ہے کہ زمین پر موجود دوربین کی کینسنی کے جلنے کا عمل دیکھ سکیں، تاہم بدقسمتی سے ہبل خلائی دوربین اس وقت کہیں اور دیکھ رہی ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تھینک فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔